رات کا وقت تھا، میں دیر تک جاگ کر پڑھائی کرتی تھی۔ اس دن بھی میں اسٹور روم کے باہر کرسی ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آج یہاں بیٹھ کر پڑھوں گی، کیونکہ کمرے میں بستر پر بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی تھی۔ تبھی میری نظر اپنی بھابھی پر پڑی۔ بھابھی کب سے صحن میں کھڑی بے چینی سے ٹہل رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے حیرت ہونے لگی کہ رات کے اس پہر وہ کمرے سے باہر کیا کر رہی ہیں، کیونکہ بھائی اور بھابھی اکثر رات کا کھانا کھاتے ہی اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے، لیکن آج بھابھی باہر گھوم پھر رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ شاید میرے بھائی اور بھابھی کی کوئی لڑائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ یوں ہی باہر ٹہل رہی ہیں۔ میں نے جا کر ان سے پوچھنے کا فیصلہ کیا، مگر اس سے پہلے ہی بھابھی اندھیرے میں غائب ہو گئیں۔ میں سوچنے لگی کہ بھابھی ایک دم اچانک سے کہاں غائب ہو گئی ہیں۔ پھر میں سوچ کر چپ ہو گئی کہ شاید غسل خانے میں چلی گئی ہوں گی یا واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی ہوں گی۔ دراصل صحن میں اندھیرا بہت تھا۔ اسٹور کے باہر میں نے لیمپ لگا کر روشنی کر رکھی تھی، ورنہ تو ہمارا پورا گھر رات کے اس پہر اندھیرے میں ڈوبا ہوتا تھا۔ بھابھی کے غائب ہونے کی تقریباً 5 منٹ بعد مجھے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں کسی کی بحث کی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے 2 لوگ آپس میں بحث کر رہے ہوں۔ یہ آواز بھائی کی تو نہیں تھی، کیونکہ جب بھی بھابھی بحث کرنے کی کوشش کرتی تو بھائی تگڑا سا جواب دے کر بھابھی کو خاموش کروا دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد کمرے میں خاموشی چھا جاتی۔ امی بھی بھیا کی اس عادت کی داد دیا کرتی تھی کہ انہوں نے کبھی اپنے آپس کی لڑائی جھگڑے کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا تھا، لیکن آج بھائی کے کمرے سے آتی آواز سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ یہ آواز میرے بھائی کی نہیں تھی، بلکہ یہ تو چھوٹے بھائی کی تھی۔ میں چونک گئی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ بھابھی کے کمرے سے تو آواز نہیں آ رہی تھی، بلکہ یہ آواز میرے چھوٹے بھائی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر تصدیق کرنے کے لیے بڑے بھائی کے کمرے کی طرف دیکھا تو وہاں پر صرف بھیا ہی سو رہے تھے، بلکہ بڑے بھیا کے کمرے کی روشنی بھی چل رہی تھی، اور وہ بالکل بے غم سو رہے تھے۔ ان کا چہرہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ بھابھی وہاں پر نہیں تھی، اس کا مطلب بھابھی چھوٹے بھائی کے کمرے میں تھی۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی تھی کہ اس وقت انہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی، مگر بڑے بھائی کے کمرے سے پلٹتے ہی مجھے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں ڈر گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ میری بھابھی ایسے تماشے لگانے والی عورت نہیں تھی، مگر اس وقت ان کا چیخنا چلانا بے معنی نہیں لگتا تھا۔ میں نے وہاں خود جانے کے بجائے اماں ابا کے کمرے میں جا کر دستک دی اور انہیں کہا کہ جلدی سے باہر آ جائیں، بھابھی کے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اتنے سارے ہنگامے میں میرے بڑے بھیا بھی جاگ چکے تھے، وہ بھی باہر صحن میں آ گئے تھے۔ بھیا بھی پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ ہم سب لوگ مل کر چھوٹے بھائی کے کمرے کی طرف جانے لگے، جہاں سے بھابھی کی بہت زیادہ چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی، مجھے بچاؤ، یہ شخص میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کو لگا کہ شاید کوئی چور چکا ہوگا جو غلطی سے ہمارے گھر میں گھس آیا، یا پھر چوری کی نیت سے آیا ہوگا۔ بھیا فوراً سے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر آگے بڑھے تھے۔ تبھی چیخو پکار میں جا کر ہم نے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا چھوٹا بھائی سکون سے ایک طرف نظریں جھکائے کھڑا تھا اور حیران و پریشان تھا، جبکہ میری بھابھی اپنی چادر سنبھالے بڑی مشکل سے یوں کھڑی تھی جیسے کہ بھیا نے ان کے ساتھ واقعی میں کوئی دست درازی کرنے کی کوشش کی ہو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ہماری تو آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ آگے والا منظر بہت ہی عجیب، ہولناک اور شرمندہ کر دینے والا تھا۔ ہم سب کی نظریں جھک گئی تھیں۔ ایسے معاملے میں انسان کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ جب گھر کے 2 بہت ہی عزیز لوگ ایک دوسرے پر کوئی الزام لگائے تو پھر انسان کو سمجھ میں واقعی نہیں آتا کہ ساتھ کس کا دیں، اپنے بھائی کا یا پھر ایک عورت کا۔ میں بھی پریشان تھی، میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اب ظاہر ہے ہم سب کے گھر کا معاملہ تھا، ہم سب نے کوئی نہ کوئی تو حل نکالنا ہی تھا۔
کیا ہوا بیٹی؟ تم رات کے اس پہر اس کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ابو نے پہلا تیکھا سوال تو بھابھی سے ہی کیا۔ ظاہر ہے ابو جی آپ تو یہی کہیں گے، میں یتیم غریب گھر کی لڑکی ہوں، میں تو دیور جی کو دودھ کا گلاس دینے آئی تھی۔ دودھ کا ٹوٹا ہوا گلاس کمرے میں نیچے پڑا بھابھی کی بات کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ پھر آگے بتاؤ۔ سلیم تم بھی تو بتاؤ، کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے؟ میرا بھائی سلیم نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی جھکی نظریں ان کے مجرم ہونے کا ثبوت دے رہی تھیں۔ ابو جی میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، بھابھی میرے لیے بہت محترم ہیں، ابھی بھی اگر یہ بات کہنا چھوڑ دیں تو میں یہ سب بھول جاؤں گا۔ بھائی کے منہ سے یہ بات سن کر ابا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، مگر بھابھی اسی وقت رونے لگی۔ یہ دیکھیں ابا جی، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو لگے سرخ رنگ کے نشانات دکھائے تھے، جو کہ ایسا لگتا تھا کہ واقعی میں کسی کا ہاتھ پڑنے پر زوردار نشان بن گئے ہوں۔ ابو کے لیے تو یہ معاملہ کوئی اور نوعیت رکھتا تھا، لیکن بڑے بھائی کے لیے معاملہ غیرت کا تھا، محبت کا تھا۔ بڑے بھائی نے فوراً ہی سلیم کا گریبان پکڑ لیا۔ بے غیرت، بے حیا، تم مدرسے میں پڑھتے ہوئے بھی یہ حرکتیں کرتے ہو؟ میں نے تجھے اپنے چھوٹے بچے کی طرح پالا تھا، سوچا تھا کہ تم میری عزت کی حفاظت کرو گے۔ ارے میں تو اپنی بیوی سے یہی کہتا رہتا تھا کہ وہ تمہیں بھائی کی طرح سمجھے، یہ تو تمہارا خیال رکھ رہی تھی۔ تمہیں دودھ کا گلاس دینے ہی آئی تھی نا؟ اگر اس کی نیت بری ہوتی تو یہ دودھ کا گلاس لے کر تمہارے کمرے میں کیوں آتی؟ بلا وجہ بھی تو آ سکتی تھی، میری غیر موجودگی میں بھی تو آ سکتی تھی۔ یہ تو میری موجودگی میں ہی آئی، بلکہ مجھ سے یہ کہہ کر آئی تھی کہ میں 10 منٹ میں آ رہی ہوں۔ مگر تم مدرسے کے لڑکے، تم لوگوں کے اندر ہوس کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، تمہیں مولوی حوروں کے لالچ میں پتہ نہیں کیا کیا فراغات بتاتے رہتے ہیں۔ بھائی جو کہ خاموش کھڑا تھا اس بات پر بول اٹھا تھا کہ خبردار بھائی جان، آپ نے میرے کردار پر بات کرنی ہے تو بھلے کریں، شوق سے کیجیے، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، لیکن میرے استاد محترم کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالیے گا۔ مجھے راہ حق پر لانے والے وہی ہیں، انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کیا اور ان کے اساتذہ کو گالیاں دینے لگے۔ تم ہو ہی اسی قابل، اسی لیے مدرسے کے مولوی سے کوئی بات نہیں کرتا، اسی وجہ سے کہ تم نے اپنا تصور بہت ہی برا، بھیانک اور ہوس والا بنا رکھا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم ہی نے میری بیوی پر ڈورے ڈالے ہوں گے، اس پر دست درازی کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ ارے آئے روز تو ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، مدرسے کے مولوی کبھی چھوٹی بچیوں کے ساتھ تو کبھی اپنے ہی ساتھ پڑھنے والے بچوں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ تم وہاں سے یہی سب کچھ تو سیکھ کر آتے ہو۔ تم مدرسہ چھوڑ دو، ورنہ کچھ عرصے کے بعد تمہاری ہوس تمہیں ذہنی پاگل کر دے گی۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر سلیم رونے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے بس ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھا تو بڑے بھائی کو مزید غصہ آ گیا۔ اب ہمارے سامنے پیر بننے کا ناٹک کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ اس گھر سے، ورنہ میں تیری لاش زندہ گاڑ کر اس ذہن میں دفن کر دوں گا۔ بڑے بھائی کا غصہ دیکھ کر اماں ابا دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ وہ دونوں بیچارے بھی کیا کرتے، دونوں ہی بڑے بھائی کے محتاج تھے، کیونکہ گھر میں خرچہ چلانے کے لیے اور کوئی نہیں تھا سوائے میرے بڑے بھائی کے۔ اماں ابا کی محتاجی اور بے بسی دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا تھا۔ اس سارے ماحول نے ہم دونوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ میری امی کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے بچپن سے اسے پالا ہے، میں اسے جانتی ہوں، یہ بہت ہی شریف لڑکا ہے۔ لیکن بڑے بھائی نے امی کی ایک بات نہیں سنی، کہنے لگے اگر یہ یہاں سے نہیں گیا تو میں پولیس کو بلا کر تھانے میں اس کا ایسا علاج کرواؤں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔
مجھے لگتا ہے اسی نے میری بیوی کو پہلے بھی تنگ کیا تھا۔ یہی وجہ تھی جو رانگ نمبر سے فون کر کے میری بیوی کو ملنے کے لیے کہتا تھا۔ تو سب لوگ تیری ہی بیوی کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ بیٹا، اسی میں کوئی خرابی ہوگی۔ اماں نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی کا غصہ مزید ابلنے لگا۔ آپ سب کو تو میری بیوی ہی بری لگتی ہے کیونکہ میں اسے اپنی پسند سے بیاہ کر لایا ہوں۔ اسی وجہ سے تو یہ آپ سب کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ مگر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا بیٹا بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنا ہوا ہے۔ بھائی نے تو اپنی سہارا بننے کی بہت ساری افادیت اماں ابا کے سامنے بیان کر کے سلیم کو 2 ٹکے کا کر دیا۔ بیچارہ سلیم وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا ایک بستہ اٹھایا اور گھر سے چلا گیا۔ اس کے آہستہ آہستہ شکستہ قدم جو دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے میرے دل پر کسی چھری کی طرح چل رہے تھے۔ میں بہت پریشان تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سلیم کو یوں اچانک گھر سے جانا پڑے گا۔ میں اور سلیم بہت اچھے دوست تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اکثر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سلیم مجھے قرآن پاک کے بہت سارے ایسے مفہوم بتاتا جن کے بارے میں میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ مجھے سلیم سے بات کر کے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ بلا شبہ اس کی نظروں میں حیا تھی اور زبان میں ایسی شفقت کہ میں نے آج تک اتنا حلیم طبیعت کا شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس سب نے مجھے بہت پریشان کیا، لیکن کہتے ہیں کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ میرے بھائی کے گھر سے جانے کے بعد اماں ابا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ 2 دن کے بعد میری ماں آنسو بہاتے ہوئے بڑے بھائی کے سامنے جا بیٹھی۔ بیٹا، میں چھوٹے بچے کی شادی کرنا چاہتی ہوں سلیم کے لیے لڑکی لے آؤں گی تو تمہارا گلہ بھی دور ہو جائے گا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا۔ بیٹا، جب احساس ذمہ داری ہوگا تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا جس سے تمہیں تکلیف پہنچے یا تمہاری بیوی کو کوئی ضرر پہنچے۔ خدا کے لیے میرے چھوٹے بچے پر رحم کرو۔ میرے پاس اتنا کچھ نہیں کہ میں اپنے بچے کو دے سکوں۔ اب تم اپنی کمائی کا فائدہ تو مت بتاؤ گے۔ بیٹا، ہم تمہارے سامنے بے بس ہیں۔ بس یہ سن کر میرے بھائی کے دل میں رحم آ گیا۔ انہوں نے اماں کو اجازت دے دی کہ آپ سلیم کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈیں، لیکن بس شرط یہ ہے کہ وہ مجھے اپنی صورت نہیں دکھائے گا، کیونکہ اس نے تو ہم سب کا منہ کالا کر دیا ہے۔ اس نے گھر کی فضا کو زہریلا کر دیا۔ ہم اس سے کیا بات کریں گے؟ اور اماں، میں اس کی بیوی سے بھی نہیں ملوں گا۔ اماں بیچاری ان سب شرائط کے ساتھ بھی اپنے بیٹے کی شادی کے لیے خوش تھی۔ کہنے لگی، میں سلیم کے لیے لڑکی ڈھونڈوں گی۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ بھابھی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میری بھابھی کی شادی کو ابھی 5-6 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ہم لوگ تو اولاد کی خوشی سننے کے لیے ترس رہے تھے کہ بھابھی کی طبیعت خراب ہونے پر اماں کے تیور بدل گئے۔ اماں کو پتہ چلا کہ ان کی بہو امید سے ہے تو ان کے دل سے ساری نفرتیں مٹ گئی تھیں۔ اب وہ ننھے مہمان کے آنے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ ہمیں بھی یہی خوشخبری ملی تو ہم بے پناہ خوش تھے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ بھابھی کی اولاد پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ان کے لیے عبرت اور توبہ کا نشان بن جائے گی۔ ہم لوگ تو اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اماں نے اس کا رشتہ بھی کر لیا، مدرسے جا کر اسے منوا کر واپس لے آئیں۔ مگر سلیم اب اپنے کمرے میں بند رہتا تھا، وہ تو باہر بھی نہیں آتا تھا۔ اس قدر شرماتا کہ نظر اٹھاتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا تھا۔ میرا بڑا بھائی اماں سے بار بار یہی کہتا، دیکھ لیا تم نے اپنے بیٹے کا کمال، اگر وہ مجرم نہ ہوتا تو میرا سامنا کرتا، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، پر اس کے دل میں چور تھا۔ اس نے جو کیا وہ اس پر شرمندہ ہے۔ مگر کوئی اور بھائی ہوتا تو ایسے لڑکے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، لیکن میں صرف آپ کی وجہ سے چپ ہو گیا ہوں کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ اماں چپ کر کے یہ باتیں سنتی رہتی۔ ایک رات بھابھی کی حمل کو ابھی 5 سے 6 مہینے ہی ہوئے تھے۔ انہیں سخت درد اٹھا، پورا کمرہ انہوں نے چیخ چیخ کر سر پر اٹھا لیا تھا۔
ان کی تکلیف بہت غیر معمولی تھی۔ اماں بھی کہنے لگی کہ بیٹے عموماً ایسا ہوتا تو نہیں ہے کہ چھٹے مہینے میں ہی درد شروع ہو جائے، ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، ہمیں فوراً ہاسپٹل جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیر ہو جائے۔ بہرحال ہم لوگ فوراً ہی گاڑی منگوا کر انہیں بھابھی کو ہاسپٹل لے آئے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے لیے۔ پھر ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا کہ وہ یہ بات صرف لڑکی کے شوہر کو ہی بتائیں گے، کیونکہ بات ذرا پریشان کن ہے، اسی لیے مضبوط دل کے ساتھ ہی یہ بات سننا ہوگی۔ ہمیں بھی بھابھی نے کچھ نہیں بتایا کہ ڈاکٹر نے ان کے کان میں کیا بات کی تھی، مگر جب بھائی ہاسپٹل سے باہر آئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ ایسے ناراض لگ رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی موت کی خبر سن لی ہو۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، ڈاکٹر نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ کہنے لگے بس کچھ نہیں، ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ تمہاری بھابھی بہت کمزور ہے، اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اب میں روزانہ اس کے لیے دودھ اور تازہ پھل لاؤں گا، تم میں سے کوئی بھی وہ پھل نہیں کھائے گا، میں اپنی بیوی کا خیال رکھوں گا تو ہی یہ گھر چل پائے گا، اس کی وجہ سے تو میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ بھائی کے بار بار کے طعنے ہمیں بہت پریشان کرتے تھے، مگر ہم سب بھی ان کے آگے مجبور تھے۔ اس دن کے بعد سے سب لوگ شاہانہ بھابھی کا خیال رکھنے لگے۔ بھابھی بھی اپنے کمرے تک ہی محدود رہتی تھی، وہ تازہ پھل کھاتی، دودھ پیتی اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ گھر کے سارے کام کی ذمہ داری مجھ پر اور میری امی پر آ گئی تھی۔ ہم لوگ دن بھر کام کرتے رہتے تھے۔ بھابھی کے میکے سے بھی لوگ آتے، ہر طرف یہ خبر پھیل چکی تھی کہ بھابھی کے ہاں اولاد پیدا ہونے والی ہے۔ بھابھی ادھر آ کر سب سے کہتی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، ڈاکٹر نے ہمیں بتایا ہے۔ اماں بہت خوش ہوتی تھی کہ میرے ہاں پوتا پیدا ہوگا۔ ہم سب بھی انہی خوشیوں کے ساتھ آگے آگے جا رہے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والا وقت کتنا بھیانک ہونے والا ہے۔ بھابھی کی ڈیلیوری میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا کہ ان کے چہرے پر سخت پریشانی نظر آنے لگی۔ میں نے پوچھا کیوں بھابھی، ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ کو پریشانی ہونے لگی؟ اب تو آپ کا بچہ اس دنیا میں آنے ہی والا ہے، بس مجھے اسی بات کی پریشانی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ آپ آگے کی فکر نہیں کریں، لیکن ثانیہ مجھے ایک بات کی فکر ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ بتانے کی کوشش کی، مگر میں نے انہیں خاموش کروا دیا، یہ کہہ کے کہ آپ کے لیے فکرے کرنے کا زمانہ نہیں رہا۔ مگر میں نے دیکھا بھابھی خواب نامے کو بہت غور سے پڑھتی تھیں۔ ان کو شاید برے برے خواب آ رہے تھے۔ ان کے برے خوابوں نے ہمیں بھی بہت سخت پریشان کر رکھا تھا۔ وہ کبھی ابا سے تعبیر پوچھتی تو کبھی اماں سے، کبھی مجھ سے مشورہ کرتی۔ میری اماں ان سے کم ہی بات چیت کرتی تھی، بس اتنی کہ میرا بھائی ناراض نہ ہو، کیونکہ ان کے لیے زندگی بہت کٹھن ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتی۔ ان کا بیٹا بس زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا اور باہر بھی نہ آتا۔ میرا چھوٹا بھائی سلیم بہت بدل گیا تھا۔ بھابھی کے اس الزام نے بھائی کو شاید اللہ کے اور بھی قریب کر دیا تھا۔ وہ اپنے حجرے میں بند رہتا اور جب بھی باہر آتا تو مجھ سے پوچھتا کہ ابا کہاں ہیں؟ اب تو وہ ابا کے سامنے بھی نہیں آتا تھا۔ اس بات نے ہمیں پریشان تو کر رکھا تھا، لیکن ہم خاموش رہتے تھے، کیونکہ اب گھر میں بھابھی کا بچہ بھی آنے والا تھا اور ہم پر مزید ذمہ داریاں بڑھنے والی تھیں۔ بھابھی کی ولادت کا دن آیا۔ اس دن ہم سب ہاسپٹل کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ بھابھی کے چہرے پر پریشانی بدستور قائم تھی، حالانکہ ڈاکٹر نے کہا تھا سب کچھ نارمل ہے، بچے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، بچے کا سائز تھوڑا بڑا ہے، جو کہ غلط بات نہیں ہے۔ بچہ بہت صحت مند ہے اور آگے صحت مند ہی رہے گا۔ بھابھی کی خوشی تھی جو غم میں بدل گئی تھی۔ بھابھی کہتی کہ مجھے اپنی اولاد کی بہت فکر ہے۔ انہوں نے لیبر روم میں جانے سے پہلے ہم سب کو اندر آنے سے منع کر دیا اور کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے بچے کو دیکھوں گی، اس کے بعد باقی لوگوں کو دکھاؤں گی۔ پتہ نہیں بھابھی ایسا کیوں کر رہی تھی، ہماری تو سمجھ سے باہر تھا۔ بالآخر آدھا گھنٹہ گزر گیا، بھابھی کا بچہ پیدا ہو چکا تھا۔
پر ابھی تک ہم نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ میں لیبر روم میں گئی تو دیکھا بھابھی اپنے اوپر بہت بڑا کمبل اوڑھے لیٹی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہنے لگی کہ میں نے بچہ اپنے ماں باپ کے پاس بھجوا دیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت برا لگا۔ بھابھی، وہ ہمارا بھی تو کچھ لگتا ہے، ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، ہم اسے دیکھیں گے نہیں کیا؟ میری یہ بات سن کر اماں بھی اندر آ گئیں۔ بولی، کیا ہوا؟ میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی کہ بھابھی نے اپنا بچہ ہمیں نہیں دکھایا بلکہ اپنے میکے والوں کی طرف بھیج دیا ہے۔ اس بات پر اماں بھی بہت غصے ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میرے بھائی بالکل خاموش تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی نہیں تھی بلکہ بس ایک سنجیدگی سی تھی۔ پتہ نہیں اماں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ بھیا بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے، بیٹا تم اپنی فلسفی بعد میں مکمل کرنا، پہلے ہمیں میرے پوتے سے تو ملواؤ۔ اماں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی لیکن بھائی پر ندامت نظر آ رہی تھی۔ اماں دکھا دوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، میں نے بھی خود اسے ایک ہی بار دیکھا ہے۔ بھائی یہ کہہ کر اندر اپنی بیوی کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے ہمیں کوئی بات نہیں بتائی۔ پتہ نہیں کتنی دیر آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ انہوں نے ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہم لوگ ہاسپٹل سے منہ اٹھائے گھر واپس آ گئے۔ ہم نے بھائی سے کہا، ہم تمہارے بچے سے ملنا چاہتے ہیں۔ بھائی نے کہا، میں فی الحال اسے کسی سے ملنے نہیں دوں گا، ایک ہفتہ گزر جائے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اماں اور ابا سخت غصے میں تھے کہ کم از کم ہمارے ساتھ اسے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری اماں تو کب سے بھائی کے بچے کے انتظار میں تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ بچی ہوئی تو میں اسے سونے کی بالیاں دوں گی اور بچہ ہوا تو بہت سارے تحفے تحائف۔ میں تو ان کی ان باتوں سے بہت خوش ہوتی تھی، لیکن اب بھائی نے آ کر جو ہمارے منہ پر تماچا مارا تھا تو ساری امیدوں پر پانی ہی پھر گیا۔ پھر ایک دن امی کہنے لگی، ہمارا پوتا ہمارا خون ہے، ہم اس سے یوں منہ نہیں موڑ سکتے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ خود ان کے گھر جائیں اور جا کر ان سے پوچھیں کہ ہمارے بچے سے ہمیں ملنے دیں۔ میں نے اماں سے کہا، ایسا کرنے سے بھائی ناراض ہوگا، کیوں نہ ایک ہفتہ گزر جانے دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آخر کب تک وہ لوگ ایک غیر کے بچے کو پالیں گے، وہ خود تنگ آ جائیں گے۔ ایک ہفتہ انتظار کر لیتے ہیں۔ ایک ہفتہ کیا، ایک ہفتہ تو دور کی بات، ابھی تو 2-3 ہی دن گزرے تھے کہ بھائی کے سسرال والوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا، آ کر اپنا بچہ یہاں سے لے جاؤ۔ ہمارے محلے میں بھی بھائی کے بچے کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، سب لوگ بھائی کے بچے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ جس دن بھائی اپنا بچہ لے کر گھر آئے تو ہمارے محلے کی 5-6 عورتیں گھر میں ہی تھیں۔ کہنے لگیں، ہم بھی آپ کے پوتے کو دیکھنا چاہتے ہیں، پر بھائی نے صاف منع کر دیا کہ میرے بچے کو کوئی نہیں دیکھے گا جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ محلے کی عورتیں بھی ناراض ہو کر چلی گئیں۔ اماں نے بھائی سے کہا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بچے سے ملنے دو۔ بالآخر بھائی نے اماں کو اپنے کمرے میں بلوا لیا اور روتے ہوئے اماں سے کہا، اماں میرا بچہ دیکھ لو اور مجھے معاف کر دو۔ یوں جب اماں نے بھائی کے بچے کو دیکھا تو ان کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ مجھے لگا تھا کہ یوں ہی بھائی اپنا بچہ ہم سے چھپا رہا ہے، پر جب میں نے دیکھا تو مجھے بھی یقین ہو گیا کہ واقعی ایسی اولاد وہ کسی کو دکھا بھی نہیں سکتے تھے۔ میرے بڑے بھائی نے خود جا کر سلیم کو اس کے کمرے سے بلایا اور بچے کو سامنے رکھ کر بھائی سے معافی مانگنے لگا۔ میرے بھائی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا، تمہارے اساتذہ کو بہت برا بھلا کہا، میری بیوی ہی غلط تھی، اس نے نہ جانے کس بات کا بدلہ لینے کے لیے اماں سے تمہیں دور کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر تمہارے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا۔ میرے بھائی مجھے معاف کر دو، ورنہ میں تمہاری بد دعاؤں سے نہیں بچ سکوں گا۔ مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی ہے بھائی۔ وہ سلیم کے پاؤں پڑنے لگا تو سلیم استغفر اللہ کہہ کر بھائی کے گلے لگ گیا اور کہا، میرے بھائی میں کون ہوتا ہوں تمہیں بد دعا دینے والا، بس تم نے میرے اساتذہ کی توہین کی تو میں نے اللہ سے اتنی سی دعا کی
کہ اللہ میری سچائی کو ثابت کر دے اور لوگوں کے دلوں کو میرے لیے صاف کر دے، کیونکہ تم نے میری بے عزتی کی۔ اس بات سے مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا اپنے اساتذہ کی بے عزتی پر دل دکھا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ سلیم نے بھائی سے معافی مانگی اور کہا، اگر تمہیں میری طرف سے کوئی دکھ پہنچا ہو تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے معافی مانگ کر اسے ہمیشہ کے لیے صلح کر لی تھی، مگر بھابھی اب بھی روتی ہے کیونکہ اس کے پیدا ہونے والے بچے کو 7 دن بعد ہی موت نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، اور اگر موت اپنی آغوش میں نہ بھی لیتی تو بالوں سے بھرے چہرے اور عجیب و غریب آنکھوں کو لے کر وہ بچہ اپنی زندگی کیسے گزارتا؟ یقیناً سب کے مذاق کا نشانہ بنتا۔ یہ سب کیوں ہوا آج تک ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ سب کچھ سلیم کی بد دعا نے کیا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کسی پر جھوٹا بہتان نہ لگائیں اور کسی کا دل نہ دکھائیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔